والدین کا جنازہ کون پڑھائے؟ کیا بیٹا ماں باپ کا جنازہ خود پڑھا سکتا ہے خواہ کوئی عالم موجود ہو یا نہ ہو؟ ضیاء صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں۔ جی ہاں بھائی، بیٹا اپنی ماں اور باپ کا جنازہ بالکل پڑھا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، باعث برکت ہے۔ لیکن مسجد کی جو امام ہے نا، جس میں اکثر میت نمازیں پڑھا کرتی تھی زندگی میں، یا آپ پڑھتے ہیں، تو امام کا حق بہرحال پہلے ہے، کیونکہ جس کے پیچھے فرض نماز پڑھی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اسی کے پیچھے آپ جنازہ بھی پڑھیں، اس کو اہمیت دینے کے لیے۔ لیکن اگر بیٹا پڑھا دے تو بھی جائز ہے۔ جنازے والے گھر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، میت کے گھر پر مروجہ طریقے سے اس کے جنازہ پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ جنازہ پڑھنے سے پہلے تو نہیں کرتے لیکن بعد میں کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ نظر محمد کراچی سے۔ بھائی جنازے کے بعد جو دوبارہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو بدعت ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہیں بھی۔ جنازہ تو خود ایک دعا ہے۔ باقی یہ کہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو میت کے جو لواحقین ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے تعزیت کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ ابھی دعا سے فارغ ہوئے، کوئی نیا بندہ آیا، پھر وہ دعائے خیر، پھر وہ شروع ہو گئی، پھر تیسرا آدمی آیا، وہ سب اخپل طریقے سے دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں، اور جو میت کے جو میزبان جو لواحقین ہیں وہ بیچارے تھک جاتے ہیں۔ ہم نے خود یہ منظر دیکھا ہے، وہ پھر کوئی آئے گا بولے دعائے خیر، وہ پھر ہاتھ اٹھائی، پھر وہ کچھ دعائیں مغفرت کر کے پھر دوبارہ، پھر ایک دم بندہ آ گیا، پھر دعا، پھر دعا۔ تو یہ بدعت عمل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، جب کسی کے میت ہو جائے تو آپ اس کے گھر جا کے تعزیت کے 3 الفاظ کہیں: اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، ہاتھ اٹھائے بغیر یہ 3 الفاظ کہیں کہ اللہ آپ کے اجر میں اضافہ کرے جو آپ کو مصیبت پہنچی ہے، اور احسن عزاءک، آپ کو اللہ تسلی دے دے، اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دے، وغفر لمیتک، اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ یہ 3 الفاظ آپ انگلش میں کہہ دیں، اردو میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، بنگالی میں کہہ دیں، کسی بھی زبان میں آپ کہہ دیں، 3 قسم کے الفاظ۔ بھائی جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے، ہم دل سے دعا گو ہیں اللہ آپ کو اس پہ صبر عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ اجر بھی دے، مصیبت پہ اجر ملتا ہے، اللہ آپ کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے۔ ہاتھ نیچے کر کے آپ نے 3 دعائیں دینی ہے اور پتلی گلی سے وہاں سے فوراً نکل جائے۔ اتنی ٹینشن نہ دیں میت کے لواحقین کو کہ وہ بھی ڈپریشن میں کل اس کا بھی انتقال کا چانس بڑھ جائے، کیونکہ اتنا زیادہ لوگ ٹینشن دیتے ہیں، تمبو لگ جاتا ہے، ٹینٹ لگ جاتا ہے، اور 3 دن تک میت کے لواحقین کو کسی کام کا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور دھرنا مار کے وہاں تمبو لگا کے نہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ پھر جناب وہ کرسیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں دھرنا مار کے، وہ فارغ ترین لوگ ہوتے ہیں، بیٹھ گئے، پھر وہ چائے چل رہی ہے، پانی کا دور چل رہا ہے، قہوے چل رہے ہیں، گٹکے چل رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 3 دن تک میت کے لواحقین کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو تسلی کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بس آئیں 3 الفاظ کہیں اور نکل لیں۔ ہاں جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوں، جن کے میت کے لواحقین کے ملنے سے واقعی تسلی ہوتی ہو، جیسے بیٹا ہے، بہن ہے، اس طرح کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ بے شک میت کے گھر میں قیام بھی کر لیں، رہ بھی لیں وہاں پہ، وہ ٹھیک ہے۔ کیا بیوی کے سابقہ بچے کو اپنی ولدیت دے سکتے ہیں؟ ضیاء صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کرے اور اس عورت کا پہلے شوہر سے بچہ بھی ہو، تو یہ مرد نکاح کے بعد اس بچے کو اپنی ولدیت کا نام دے سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں، حرام ہے۔ قرآن نے صاف طور پر منع کیا، ادعوہم لآبائہم، کہ جو بچے کا اوریجنل باپ ہے اسی کی طرف بچے کی نسبت کی جائے گی، ولدیت میں سوتیلا باپ اپنا نام بالکل نہیں ڈال سکتا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قبر پر فاتحہ کے لیے جانا کیسا ہے؟ زوجہ رضوان گجرات سے پوچھتی ہیں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کیا ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آپ کے والد صاحب کی، لیکن ان کی قبر پر آپ فاتحہ کے لیے نہیں جا سکتی 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ عورتوں کا قبرستان جانا ویسے ہی شریعت میں پسندیدہ نہیں، حدیث میں ممانعت ہے اس کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پہ جانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قبرستان جانا یا تو زیارت کی وجہ سے، یعنی آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، یا اس لیے قبر پہ جایا جاتا ہے کہ صاحب قبر سے محبت ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، کیونکہ والدہ سے محبت تھی تو اس کا تقاضا یہ تھا ان کی قبر کی زیارت کی جائے، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں۔ تو محبت کی وجہ سے یا تو قبر پہ جایا جاتا ہے یا آخرت کو یاد کرنے کے لیے۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر پہ نہیں جایا جاتا، کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ مسجد میں یا گھر میں۔ ہاں قبر پہ آپ چلے گئے،
ویسے ہی زیارت کے لیے، تو وہاں فضول باتوں کی بجائے آپ نے میت کے لیے دعا کر لی، یا سورہ فاتحہ پڑھ لی، فاتحہ پڑھ کے دعا کر لی، یا سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کر لی، یا کچھ بھی پڑھ کے دعا کر لی، تو وہ جائز ہے۔ یعنی جا کے فاتحہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے اسپیشلی جانا یہ ایک الگ چیز ہے، تو دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ میت کے لیے کہیں بھی بیٹھ کے دعا کریں گے فائدہ ہوگا میت کو، اس کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا، میرے والد کو کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں، تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں۔ یونس صاحب انڈیا سے، دیکھیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے، سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورھا فانھا تذکر الاخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ، روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے، اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا، تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں۔ لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے، تو اس نیت سے آپ نہ جائیں۔ ہاں جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے۔ ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہیں جا کے دعا مانگوں گا تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی چیز ہے، لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے، تو یہ بھی ثواب کا عمل ہے، اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا، وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تصور 100% غلط ہے۔